کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ ٹھیک کا ہے؟ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، حکم کریں۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کو تھینک یو سلامت سر۔ رکھے۔ ایک ہی کویشچن تھا جو ہمارے ہاں یہاں ہم سے زیادہ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ الحمدللہ میں علی ولی اللہ کا قائل اور اہل تشیع سے ہی میرا تعلق ہے، جی اور ہمارے ہاں جو یہاں سب سے بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے علی یہاں پڑھنا ہے یہاں نہیں پڑھنا۔ مین یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تشہد میں علی نہیں پڑھنا، لیکن ہم اس چیز کے قائل ہیں، تو وہ ہم سے اس چیز کی حوالات مانگتے ہیں، حوالے مانگتے ہیں۔ تو میری جو کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس سمندر کو کوزے میں بند کریں اور چھوٹا سا اور ایسا معتبر جواب دیں جو ہم انہیں دے سکیں۔ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کہ دیکھیں وہ تو دیکھیں مولوی حضرات جو کہتے ہیں آپ نہ پڑھیں نا، وہ تو فتوے کے پابند ہے، وہ حدیث وغیرہ تو مانتے نہیں نا۔ آپ ان کو حدیث جی دکھائیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم فتوے پہ ان کے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ جی وہ بالکل فتوے کے قائل ہیں۔ جب وہ فتوے کو مانتے ہیں نا تو فتویٰ تو ختم، فتویٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اگر آپ جی بالکل قرآن و سنت کو نہ مانیں، ایک مولوی کو مان لیں، اور وہ میں کہ مولوی کہہ رہا ہے کہ پڑھنا حرام ہے، تو بات ختم ہے، پھر جی بحث کی کوئی گنجائش ہے؟ پھر گنجائش نہیں نا اس کے ساتھ، مقلد حضرات کے ساتھ بحث کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں کیوں نہیں ہے؟ نہیں بالکل کیونکہ وہ ان کا عقیدہ ہی یہی ہے، کہتے ہیں ہم قرآن سنت کو نہیں مانتے ہیں، ہم مولوی مرجع کا قول مانتے ہیں، مرجع کا فتویٰ مانتے ہیں۔ جب مرجع نے فتویٰ سنا دیا کہ بھئی یہ حرام ہے تو ختم، پھر گنجائش نہیں ہے نا۔ البتہ جو شخص کہتا ہے کہ نہیں میں قرآن سنت کو مانتا ہوں، مولوی کے قول کہ میں مجھے پرواہ نہیں کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، قرآن و سنت کیا کہہ رہا ہے، تو عرض یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کسی روایت میں جی نہیں پڑھ سکتے۔ روایت میں ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روایت، ایک منٹ۔ یہ کتاب ہے الاحتجاج الطبرسی جزء اول، یہاں پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 158 میں، کہ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو تو اس کے بعد کہہ دو علی امیر المؤمنین، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپنی حدیث ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو شہادتین میں، تو یہ کافی ہے، یہ مجزی ہے، یعنی کافی ہے، یعنی کافی کا مطلب یہ نہیں اس کے بعد نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ نماز ہو گئی بھائی، کہ اگر نہ کہیں مزید الفاظ نہ کہیں تو نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو وہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ، کہ جو شہادتین پڑھتا ہے بھائی، شہادتین پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہے، جو شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شہادتین پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہے، تو ختم۔ تو پھر اس کا مطلب ہے جو مزید کہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اگر کوئی کہنا چاہے تو وہ واجب نہیں ہے، وہ کہنا چاہیے، اگر کوئی نہ کہے تو اس کی نماز باطل نہیں، صحیح ہے۔ مطلب یہ کہ نماز کی خوبصورتی کے لیے یہ پڑھا جا سکتا، یعنی عرض یہی ہے کہ اگر آپ کہہ دیں تو یہ اللہ کو پسند ہے، یہ مولا کا فرمان ہے، اگر نہ بھی کہیں تو اس سے نہ کہہ دیں تو بھی نماز آپ کی باطل نہیں ہے، اوکے؟ ٹھیک، بہت اللہ آپ کو بہت عزت ہے، تھینک یو سر۔